السلام علیکم اینڈ ہیلو ایوری ون. آج ہم انگریزوں سے آزاد ہندوستان میں سانس لے رہے ہیں. اس کے حقدار ہزاروں اور لاکھوں وہ فریڈم فائٹرز ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کی بازی لگا کر، اپنی زندگی کو داؤ پر لگا کر، اپنی زندگی کو گنوا کر ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے یہ آزادی انگریزوں سے لی ہے، انگریزی حکومت سے لی ہے. اور آج ہم کچھ ان فیمیل فریڈم فائٹرز کے نام بھی لینا چاہیں گے جن کا نام شاید بہت سارے لوگ نہیں جانتے، کیونکہ ان کے دل بھی رام پرساد بسمل کے ان لفظوں سے تر تھے. سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. کچھ وہ فریڈم فائٹرز جن کے نام شاید بہت سارے لوگ نہیں جانتے وہ ہیں ارونا آصف علی، رانی گیدن لیو، جیوترمئی گانگولی، بیگم حضرت محل وغیرہ وغیرہ. ایسی ان گنت خواتین ہیں جن کی وجہ سے ہم آزاد ہو سکے، اور جن کی محنت کی وجہ سے، اور جنہوں نے نہ وقت دیکھا نہ حالات دیکھے، بس اپنے ملک کی اور اپنے وطن کی آزادی کو دیکھا، جن کی وجہ سے بھی آج ہم آزاد ہیں. لیکن کیا ہم آزاد ہیں؟ کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ 2018 میں تھامس روٹر کی ایک رپورٹ پبلش ہوئی. اس کے حساب سے پوری دنیا میں ہندوستان عورتوں کے لیے سب سے ڈینجرس کنٹری ہے. کین یو امیجن، کین یو ایون بلیو دس کہ عورتوں کے لیے ہندوستان سب سے ڈینجرس کنٹری ہے؟ اور ایسا ہم نہیں کہہ رہے، ایسا تھامس روٹرز کہہ رہے ہیں. اور اگر ہم آپ کو تھامس روٹرز کے بارے میں بتائیں، تھامس روٹرز آرگنائزیشن ایک بہت جانی مانی آرگنائزیشن ہے جس کو بہت سارے ایوارڈز مل چکے ہیں. 2015 میں تھامس روٹرز آرگنائزیشن کو ایشین انوائرمنٹل جرنلزم ایوارڈ ملا تھا فار ایکسلنٹ انوائرمنٹل رپورٹنگ کے لیے. اس کے علاوہ تھامس روٹرز کو بہت سارے ایوارڈز مل چکے ہیں. تھامس روٹرز کی یہ رپورٹ جو کہ 2018 میں پبلش ہوئی تھی، اس سے ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ ابھی حال ہی میں جون 2021 G7 سمٹ ہوا انگلینڈ میں، جس میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کہا ڈیموکریسی، فریڈم اینڈ لبرٹی آر پارٹ آف انڈیا سویلائزیشنل ایتھوس، یعنی لوکتنتر اور آزادی بھارتی سبھیتا کے آچرن کا حصہ ہے. جی ہاں، بالکل. ڈیموکریسی اینڈ فریڈم از اے پارٹ آف انڈیاز سویلائزیشنل ایتھوس. ہم یہ ماننے کو تیار ہیں کہ ہاں، لوکتنتر اور آزادی ہندوستان کے کلچر کا حصہ ہے. لیکن کیا ہم آزاد ہیں؟ کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ جہاں جس انسان نے عصمت ریزی کی ہو اس کے فیور میں ریلیز نکالی جائیں، کیا ہم آزاد ہیں؟ کیا ہم آزاد ہیں؟ جہاں ٹویٹر کو نیو آئی ٹی رولز فالو کرنے کے لیے پابند کیا جاتا ہو، کیا ہم آزاد ہیں؟ جہاں اسٹوڈنٹس کو پروٹیسٹ کرنے کے لیے جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہو، کیا ہم آزاد ہیں؟ جہاں مائنورٹیز کو ڈرایا جاتا ہو، کیا ہم آزاد ہیں؟ جہاں فارمرز کی آواز کو دبایا جاتا ہو، کیا ہم آزاد ہیں؟ جہاں کسی کے خلاف آواز اٹھانے سے مہینوں نہیں، سال بھر سے بھی زیادہ
انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہو، کیا ہم آزاد ہیں؟ ہمیں یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ آپ کو یہ سب بتانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم ہمارے ملک کی کمیوں کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں یا ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں آپ سب کو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہماری آزادی کی قدر کریں۔ ہزاروں لوگوں نے اپنی جانوں کو گوا دیا، بہت سارے لوگوں کے گھر بار مکان جائیداد اجڑ گئے، تب جا کر ہم کو یہ آزادی ملی ہے۔ تو ہمیں اس آزادی کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے، اس آزادی کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، اس آزادی کے لیے آواز اٹھانی چاہیے جس آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں کو گوا دیا۔ بہت سارے فریڈم فائٹرز نے اپنے لہو سے یہ آزادی ہمیں پیش کی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے ہم کو، اور ہم کو ہمارے ملک کو یونٹی ان ڈائیورسٹی کی مثال بنانی چاہیے۔ صرف کہنے کے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یونٹی ان ڈائیورسٹی کی مثال ہیں، بلکہ ہمارے بولنے میں، ہمارے چلنے میں، ہمارے بات کرنے میں، ہمارے ایکشنز میں یونٹی ان ڈائیورسٹی جھلکنی چاہیے۔ ہمارے گھروں میں، ریسٹورینٹس میں، سڑکوں پر، کالجز میں، مالز میں، ہر ایک جگہ ہمیں یونٹی ان ڈائیورسٹی کی مثال نظر آنی چاہیے۔ ہمیں ایسا ہندوستان بنانا ہے جہاں پر کسی ہندو کو کسی مسلمان سے خطرہ نہ ہو، کسی مسلمان کو کسی ہندو سے خطرہ نہ ہو، کسی کرسچن کو کسی اور مذہب کے انسان سے خطرہ نہ ہو، بلکہ ہم سب مل کر محبت سے، اتفاق سے، اتحاد سے رہیں۔ ہمیں ایسا ملک بنانا ہے، اور آج یہ غور و فکر کرنا ہے کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ ہمیں ایسا ملک بنانا ہے جہاں مائنورٹیز ڈر کر نہ رہیں، جہاں مائنورٹیز کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے، اور ہم اس آزادی کو ایسے لا سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہر ایک بچے کو ایکول رائٹس ہونے چاہیے ٹو امپارٹ ایجوکیشن۔ پڑھائی کے لیے ہمارے ملک میں ہر ایک بچے کو سہولیتیں ہونی چاہیے۔ کسی نے صحیح کہا ہے، پڑھے گا انڈیا تبھی تو آگے بڑھے گا انڈیا۔ اور ہماری پڑھائی میں، ہمارے سلیبسز میں، ہمارے کریکولم میں نفرتوں کے بیج نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ہمارے کریکولم میں محبتوں کے خوشبودار پھول ہونے چاہیے جو آپس میں ہمیں جوڑ کر رکھیں، نہ کہ ہمیں توڑ کر رکھیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ برٹش نے اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے ڈیوائڈ اینڈ رول سے ہندوستان پر اپنا قبضہ جمانا چاہا تھا۔ آپ کسی بھی طاقت کو اتنی قوت مت دیجیے کہ وہ آپ کے بیچ میں نفرتیں ڈال کر آپ کے اوپر راج کر سکیں۔ اور ہم ہندوستان کو تعلیم کے ذریعے اینڈ اسپیشلی گرل ایجوکیشن کے ذریعے آگے بڑھا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، تھینک یو۔